اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الغاشیہ کی آخری 6 آیات گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ اس سے پہلے لیکچرز میں ہم الحمدللہ سورۃ الغاشیہ کی 20 آیات کو گرامیٹیکلی انالائز کر چکے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں ہماری پہلی آیت جو ہے آیت نمبر 21، وہ ہے فذکر انما انت مذکر۔ اس کو ہم وقف کی پہلی علامت تک، یہ غالباً پہلی مرتبہ ہمارے سامنے کوئی وقف کی علامت آئی ہے اس سورہ مبارکہ میں، تو اس وقف کی علامت تک انشاءاللہ تعالی ہم ایک جملہ بنائیں گے اور اس کے بعد دوسرا جملہ جو ہے وہ آیت کے اختتام تک بنائیں گے۔ تو پہلے الفاظ پر ہم غور کر لیتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو الفاظ ہیں وہ الگ الگ کر کے آپ کے سامنے نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے فا، جو کہ ایک حرف ہے۔ ذکر فعل ہے، فعل امر ہے۔ انما، اس کو میں نے ایک ہی لفظ ٹریٹ کیا ہے اس وقت، یہ کلمہ حصر ہے، حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد انتا اسم ہے، اسم ضمیر ہے، اور پھر مذکر جو ہے یہ بھی اسم ہے، اور تنوین اس کے اسم کو پہچاننے کی علامت ہے۔ اب چلتے ہیں تفصیل سے ہر لفظ کو انالائز کرتے ہیں۔ یہ فا جو ہے، یہ فا گرامر والوں کے نزدیک فا فصیحہ ہے۔ فا فصیحہ یا فا فصیحہ اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ یہ وہ فا ہوتا ہے جو ایک ایسے جواب و شرط پر واقع ہوتا ہے جس کا شرط والا جملہ محذوف ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو جملہ شرطیہ میں جزا یا جواب و شرط بنتا ہے، اس پر بعض مواقع پر فا کا داخل کرنا واجب ہوتا ہے، اس فا کو فا جزائیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ فا جو ہے یہ اگرچہ جواب و شرط یا جزا پر داخل ہوا ہے، لیکن ایسی جزا یا جواب و شرط پر داخل ہوا ہے جس کا شرط والا جملہ محذوف ہے۔ تو یہاں پر ہم شرط والا جملہ جو ہے وہ محذوف مانیں گے۔ وہ جملہ کیا ہے اس پہ میں بعد میں بات کروں گا آپ کے سامنے، پہلے میں الفاظ کو ذرا کھول کر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا ذکر۔ ذکر زال کاف را مادے سے، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، باب تفعیل سے استعمال ہوتا ہے۔ ذکرہ یذکرو تذکیرن، اور اس کا ایک مصدر تذکرتن بھی آتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں یاد دلانا، نصیحت کرنا۔ خان صاحب مزید لکھ رہے ہیں کہ جس کو یاد دلایا جائے وہ یعنی مفعول ہوگا اور وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور جو بات یاد دلائی جائے وہ بھی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، اور اس بات پر یعنی جس کو یاد دلایا جائے اس پہ کبھی با کی پریپوزیشن بھی آتی ہے۔ ساتھ ہی نیچے آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں ذکر، یہ فعل امر ہے، لفظی ترجمہ ہوگا تو یاد دہانی کرا، تو نصیحت کر، اور مذکر اسم الفاعل ہے، یاد دہانی کرانے والا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ تو فذکر کا ترجمہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، آپ یاد دہانی کرائیے۔ تو ذکر یہ فعل با فاعل ہے، انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا۔ یہاں تک ہمارا ایک جملہ بن جائے گا، تو پہلے ہم اس کو انالائز کر لیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ فا فصیحہ ہے، اور ذکر جو ہے یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب و شرط ہے۔ اب اس کی جو شرط محذوف ہے وہ کیا مانی جائے گی، یا وہ کیا ہوگی، یا یہ پورا جملہ پھر شرط محذوف کے ساتھ کیا بنے گا، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ان کانوا لا ینظرون الی ھذہ الاشیاء نظر تدبر فذکرہم۔ تو اس طرح جو ہے اعراب القرآن میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ پورا جملہ جو ہے کچھ یوں بنے گا۔ ذکر فعل اپنے فاعل سے مل کر جزا، شرط محذوف اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ، اور جزا میں یا جواب و شرط میں میں نے ہم کو آپ کے سامنے رکھا ہے، یعنی فذکرہم۔ تو اس کے حوالے سے بھی لکھا جاتا ہے
کہ مفعول بہ کو کسی غرض کی بنا پر حذف کرنا جائز ہوتا ہے، اور اس کی پھر دو وجوہات لکھی جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ غرض جو ہے وہ لفظی غرض ہوتی ہے، جیسے رعایت فواصل کی وجہ سے، یعنی وزن برقرار رکھنے کے لیے۔ جیسے قرآن مجید میں یہ بھی ہے نا، ما ودعک ربک وما قلی، تو وما قلی کے بعد مفعول بہ جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی ما ودعک ربک وما قلاک۔ یا غرض جو ہے وہ معنوی غرض ہوتی ہے، جیسے کہ مفعول بہ کے ذکر کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مزید کچھ ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کو مفعول کے حذف کرنے کی بیان کرتی ہے۔ تو اس طرح پہلا جملہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہمارا بن رہا ہے وہ ہے انما انت مذکر۔ تو انما، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ کلمہ حصر ہے، اور جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ دونوں کے ساتھ استعمال ایزیلی ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو وہاں پر فعل کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اور مزید اس کی ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، اور دوسرا ما جو کہ مائے کافہ ہے۔ اور مائے کافہ جو ہے یہ کیا کرتی ہے، یہ حروف مشبہ بالفعل کا جو اعرابی اثر ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو وہ ایک لمبی تفصیل ہو جائے گی۔ یہاں پر بس آپ اس کو یہی سمجھ لیں کہ انما کلمہ حصر ہے، حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں کے ساتھ اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ تو یہاں پر جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد جب جملہ اسمیہ آئے گا تو اس کے دو اجزاء ہوں گے، مبتدا اور خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو انتا ضمیر مرفوع منفصل یہ مبتدا ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اور اس کے بعد مذکر جو ہے یہ صیغہ اسم الفاعل ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ گرامر والے صیغہ اسم الفاعل وغیرہ کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ ہوا ضمیر کو اس کا فاعل نہیں مانیں گے، وہ مانیں گے انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، یعنی جیسے پہلے ضمیر ہوگی اسی طرح کی ضمیر جو ہے وہ اسم الفاعل وغیرہ میں مانی جائے گی۔ تو پھر یہ شبہ جملہ ہو کر خبر ہو جائے گی، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے اس کو گرامر والوں نے تعلیلیہ کہا ہے، اور جملہ تعلیلیہ جو ہوتا ہے وہ لا محل لہ من الاعراب کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو الحمدللہ جی دو جملے ہمارے مکمل ہو گئے۔ ترجمہ اگر کرنا چاہیں تو کچھ یوں بنے گا، فذکر تو آپ نصیحت کر دیا کیجئے، انما انت مذکر آپ تو بس صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ جی آیت نمبر 21 ہماری مکمل ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 22 کی طرف۔ آیت نمبر 22 ہے ہماری لست علیہم بمسیطر۔ اس کے الفاظ الگ آپ کے سامنے نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جی لستہ، جو کہ فعل ہے، فعل ناقص ہے۔ اس کے بعد علیہم کو میں نے الگ الگ کر کے لکھ دیا ہے، ایک ہے علا اور دوسرا ہے ہم، اور یہ ہم جو ہے اصلاً ہم تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم، ہما اور ہنہ یہ جو ضمائر ہیں، اٹیچ ضمائر، چاہے وہ منصوب ہوں چاہے مجرور ہوں، ان سے پہلے جب زیر آ جائے یا ساکن یا آ جائے تو ان کو ہم، ہما اور ہنہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے حفظ کی قرأت کے مطابق۔ علا حرف جر ہے، اور ہم جو ہے ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل، اور میں نے آپ کو ضمیر مجرور متصل کی دو پہچانیں بتائی ہیں، یہ یا تو اسم کے بعد آتی ہے یا پھر حرف جر کے بعد آتی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے با، جو کہ حرف جر ہے، اور با حرف جر پر ہمیشہ زیر ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد آخری لفظ جو ہے اس آیت کا وہ ہے مسیطر۔ صاد کے اوپر آپ چھوٹا سا سین لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو اصل میں یہ مسیطر تھا، لیکن پھر صاد کے ساتھ اس کو پڑھا گیا مسیطر۔ اب ظاہر بات ہے سین اور صاد کی پروننسیشن میں ڈیفینیٹلی فرق ہے، جس کو آپ کسی اچھے قاری کی آواز میں سن سکتے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے یہ رباعی مجرد کا لفظ ہے، سیطرہ اور سیطرتن بروزن فیعلتن، اس کے معنی ہے ذمہ دار ہونا، مسلط ہونا۔ اس سے پھر یہ اسم الفاعل بنا ہے مسیطرن، نگہبان، مسلط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اکثر جگہ پہ آپ نے اس کا ترجمہ دیکھا ہوگا داروغہ۔ تو الحمدللہ جی الفاظ کی بحث ہماری مکمل ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں جملے کی ترکیب کی طرف۔ تو لستہ فعل ناقص ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی فعل ناقص آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ اسم اس کا مرفوع ہوتا ہے، خبر اس کی منصوب ہوتی ہے،
اور لیسا جب بطور فعل ناقص استعمال ہوتا ہے تو اس کی خبر پر با زائدہ کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بات کلیئر ہو جائے گی۔ لستا جیسے کہ صیغہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ گردان کا ایک صیغہ ہے اور پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ صیغہ ہے، تو اس کا اسم جو ہے ہم اس کے ساتھ ہی بولیں گے، تو یہ تا ضمیر مرفوع متصل جو ہے یہ اس کا اسم ہے۔ اس کے بعد علیہم جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے اور یہ مقدم ہے اسم الفاعل مسیطرن پر۔ اس کے بعد با زائدہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ لیسا فعل ناقص جب بھی استعمال ہوگا اس کی خبر پر با زائدہ کا استعمال ہوتا ہے۔ با زائدہ اور زائدہ حروف جتنے بھی ہوتے ہیں جب ترکیب میں استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کو زائدہ کہہ کر گزر جاتے ہیں، ان کو جملے کا پارٹ نہیں بنایا جاتا۔ پھر مسیطر جو ہے اس کو ہم یہاں پر کہیں گے کہ لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً یہ منصوب ہے، اس لیے کہ افعال ناقصہ جو ہوتے ہیں ان کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ پھر لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور یہ جملہ اب کیوں استعمال ہوا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ انما انت مذکر جملہ تھا اس کی تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ استئناف بیانی ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں بنے گا لست علیہم بمسیطر کا، کہ آپ ان پر مسلط نہیں ہیں، بلکہ وہ جو با زائدہ ہے اس کے ساتھ ترجمہ کریں تو کچھ یوں بنے گا کہ آپ ان پر ہرگز مسلط نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیچھے جن 4 چیزوں میں غور و فکر کا حکم فرمایا تھا، مگر جب یہ لوگ ان چیزوں کی طرف غور ہی نہیں کر رہے تو آپ بھی اے پیغمبر ان کی فکر میں زیادہ نہ پڑیے، بلکہ صرف نصیحت کر دیا کیجئے، کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں اور آپ ان پر مسلط نہیں ہیں جو زیادہ فکر میں پڑیں اور بات منوا کر ہی رہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 22 ہماری مکمل ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 23 کی طرف۔ آیت نمبر 23 ہے الا من تولا و کفر۔ اس کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں الا جو کہ حرف ہے اور یہ حرف استثناء بھی ہے، اور الا مزید بھی کچھ معنی میں استعمال ہوتا ہے، مثلا یہ حصر کے لیے بھی آتا ہے اور لاکن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد من ہے جو کہ اسم ہے، اور یہ من جو ہے شرطیہ ہے یا موصولہ ہے، اس پر ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی تولا۔ تولا جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ باب تفاعل کا یہ لفظ ہے، واو لام یا مادہ ہے، غیر صحیح فعل اور بہت ہی زیادہ غیر صحیح فعل، یعنی مثال اور ناقص کا مجموعہ، اور گرامر کی اصطلاح میں اس کو لفیف کہا جاتا ہے، اور لفیف کی قسم مفروق کی کیٹیگری میں یہ آتا ہے۔ تو تولا یا یتولا یو باب تفاعل سے استعمال کرتے ہوئے تبدیلی کے بعد یہ بنے گا جی تولا یتولا، اور مصدر اس کا بنے گا تولن۔ بنیادی مفہوم ہے کسی طرف سے پھر جانا، لیکن جب انسان کسی طرف سے رخ پھیرتا ہے تو اس کا رخ کسی طرف ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بھی 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی ہوں گے اس کے جی کسی سے منہ موڑنا، بے رخی کرنا، اور دوسرے معنی ہے کسی کی طرف رخ کرنا، یعنی دوست بنانا یا دوستی کرنا۔ تو یہ وہ لفظ ہے جو کہ 2 برعکس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک معنی اس کے ہیں کسی سے منہ موڑنا اور دوسرے معنی ہے کسی کی طرف رخ کرنا۔ خان صاحب مزید لکھ رہے ہیں کہ استثناء کو چھوڑ کر عام قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس کا مفعول مذکور نہ ہو یا ان کے صلے کے ساتھ ہو تو معنی ہوتے ہیں منہ موڑنا، رو گردانی کرنا، اور اگر مفعول وداؤٹ پریپوزیشن آئے تو معنی ہوتے ہیں دوستی کرنا۔ اس لیے تولا کے معنی ہے اس نے منہ موڑا، اور تولا انہو کا مطلب ہے اس نے اس سے منہ موڑا، جبکہ تولاہو کا مطلب ہے اس نے اس سے دوستی کی۔ تو بڑی اہم انفارمیشن ہے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو فائدہ دے گی۔ یہاں پر سمپل تولا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہاں پر ترجمہ خان صاحب کی دی ہوئی ڈیٹیل کے مطابق اس نے منہ موڑا ہی کیا جائے گا۔ تو تولا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور اس کے بعد ہے واو جو کہ عاطفہ ہے، پھر کفرہ ہے، یہ کافارہ مادے سے باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، کفر یکفرو، کفر کرنا کے معنی میں، انکار کرنا کے معنی میں، تو یہ بھی فعل و فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ تو الحمدللہ تفصیل سے ہم نے الفاظ کو ذکر کر دیا، اب ہم چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ اللہ کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ کسی نے اسے استثناء کے لیے بھی لیا ہے اور کسی نے اسے لاکن کے معنی میں لیا ہے۔ تو لاکن کے معنی میں آپ کے سامنے اس کی ترکیب رکھ دیتا ہوں کہ اللہ بمعنی لاکن ہے، اس کے بعد من اسم موصول ہے، اور جب اسم موصول آتا ہے اس کا صلہ ضرور آتا ہے۔ صلۃ الموصول جو ہے وہ تولا
فعل با فاعل جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، کفرہ فعل با فاعل معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلۃ الموصول ہوا من اسم الموصول کے لیے، اور من اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ کیا بنے گا، اس کو بنایا گیا ہے پھر مبتدا، جس کی خبر پھر اگلی آیت نمبر 24 میں آئے گی۔ ویسے مبتدا والے حصے کا اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں بنے گا، ہم اگر جو روگردانی اور کفر کرے گا اس کے لیے پھر خبر آ رہی ہے جو اگلی آیت میں، اور یہاں پر آپ کو اس مبتدا کے مفہوم میں شرط کی جھلک جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اس لیے ایک پوائنٹ آگے آئے گا آپ کے لیے بڑا اہم، کہ ایسا مبتدا جس میں شرط کی جھلک ہو اس کی خبر پر فا کا داخلہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں گے آیت نمبر 24 پہ جو خبر ہے اس پہ فا کا داخلہ ہوا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 24 کی طرف۔ آیت نمبر 24 ہے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اس کے الفاظ آپ کے سامنے تفصیل سے لکھے ہوئے، نیچے فا جو کہ حرف ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ مبتدا جس میں شرط کے معنی کی جھلک ہو اس کی خبر پر فا زائدہ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ فا جو ہے یہ مشابہ ہوتا ہے جزائیہ کے۔ اس کے بعد فعل ہے یعذبو، علامت مضارع پیش کے ساتھ ہے، تو جو 4 پاسبلٹیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اسے انالائز کریں گے۔ عین زال با مادہ ہے، عین کلمہ جو ہے وہ زبر کے ساتھ نہیں ہے تو مجہول سے نکل گیا، عین کلمہ شد کے ساتھ ہے تو باب تفعیل کا لفظ کنفرم ہو گیا، اور اسکرین پہ آپ دیکھ لیں عین زال با مادہ باب تفعیل، عذبا یعذبو تعذیباً یا پھر عذاباً بھی اس کا مصدر استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو تکلیف میں ڈالنا، عذاب دینا۔ تو یعذبو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد ہا ضمیر ہے، اور یہ ضمیر متصل ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ فعل کے بعد اگر ضمیر متصل آ جائے تو وہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے اور مفعول بہ کا کام دیتی ہے، تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے واحد مذکر غائب کی۔ اس کے بعد اس میں جلالہ مرفوع استعمال ہوا ہے، اور اگلا لفظ ہے العذاب، اور پھر اگلا لفظ ہے الاکبر، جو کہ 2 اسماء ہیں، اور اگر دونوں کو آپ ساتھ ساتھ رکھ کر دیکھیں تو دکھنے میں ہر اعتبار سے ایک جیسے لگ رہے ہیں، تو ترکیب میں کیا بنیں گے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں جی باقاعدہ ترکیب کی طرف۔ تو یعذبو فعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے۔ یعذبو چونکہ پہلا صیغہ ہے اور پہلا صیغہ یا چوتھا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، اس لیے میں نے فاعل ساتھ نہیں بولا، اور مجھے آگے اس میں جلالہ جو ہے مرفوع نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس میں جلالہ کو میں یعذبو فعل کے لیے فاعل بنا لوں گا۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے العذاب اور الاکبرہ، معرفہ پلس معرفہ عام طور پر جو ہے اکثر طور پر مرکب توصیفی بنتے ہیں، لہٰذا العذاب جو ہے موصوف ہو جائے گا جس کی صفت پھر الاکبر آ جائے گا، اور الاکبر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور صفت جو ہے وہ مرکب توصیفی میں صفت بن کر ہی استعمال ہوتی ہے۔ اور اسم تفضیل جو 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی تفضیل کلی سپرلیٹو ڈگری اور تفضیل بعض یعنی کمپیریٹیو ڈگری، تو الف لام کے ساتھ جب بھی اسم تفضیل آتا ہے تو وہ سپرلیٹو ڈگری کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر ہم سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ ترجمہ کریں۔ یعذبو فعل اپنے فاعل اسم جلالہ اپنے مفعول ضمیر منصوب متصل، اور العذاب الاکبر کو ہم مفعول مطلق بنائیں گے، تو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور اپنے مفعول مطلق سے مل کر یہ خبر بن گیا مبتدا کی، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور مبتدا میں جو من ہے پھر اس کو ہم ظاہر بات ہے جب مبتدا بنا رہے ہیں تو پھر اس کو ہم محلاً مرفوع مانیں گے، یہ بات آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے۔ پھر اس خبر کا ترجمہ ہم اگر کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ تو اللہ اس کو سب سے بڑی سزا دے گا۔ یہاں پر آپ کی دلچسپی کے لیے ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے بعد من کو جس طرح ہم نے موصول کے ساتھ انالائز کیا ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ من شرطیہ بھی بن سکتا ہے۔ پھر من شرطیہ آپ جانتے ہیں مبتدا ہوتا ہے جس کے بعد 2 جملے ہوتے ہیں، ایک شرط ہوتا ہے اور دوسرا جواب الشرط ہوتا ہے، تو شرط والا جملہ جو ہے تولا و کفر ہے، اور جواب الشرط والا جو ہے وہ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ہے۔ پھر شرط و جزا مل کر جو ہے وہ من مبتدا کے لیے خبر بن جائیں گے، اور من مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، تو اس طرح بھی اس کی ترکیب کی جا سکتی ہے، یعنی من کو شرطیہ بھی مانا جا سکتا ہے اور من کو موصولہ بھی مانا جا سکتا ہے۔ اگر من کو شرطیہ مانیں گے تو اس فا کو ہم جزائیہ ہی کہیں گے، اور اگر من کو مبتدا مانیں گے تو اس فا کو ہم زائدہ کہیں گے، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 24 ہماری مکمل ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی آخری 2 آیات کی طرف، جس میں پہلی آیت ہے آیت نمبر 25۔
آیت نمبر 25 ہے اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ۔ دکھنے میں ہمیں یہ 3-4 الفاظ نظر آ رہے ہیں، لیکن جب ہم انہیں کھولیں گے تو آپ کے سامنے 5 الفاظ ہیں۔ ایک ہے انا، ایک ہے الا، ایک ہے نا، ایک ہے ایابا اور ایک ہے ہم۔ تو انا حرف ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے۔ اس کے بعد الا ہے جو کہ حرف ہے، حرف جر ہے۔ اس کے بعد نا ہے جو کہ ضمیر مجرور متصل ہے، اور فیصلہ میں نے فوراً اس لیے کر دیا کہ حرف جر کے بعد آ رہی ہے، اور حرف جر کے بعد جو ضمیر اٹیچ ضمیر ہوتی ہے وہ مجرور متصل ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایابا ہے، اور ایابا یہ اسم ہے، حمزہ واو با مادے کو باب نون میں استعمال کر کے یہ ایوابن بنتا تھا لفظ، اور ایوابن کو پھر ایابن کر دیا گیا، یعنی واو سے پہلے زیر آ جائے تو واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ فعل کا مصدر ہے اوبا یعوبو، آبا یعوبو بن کر یہ اوبن یا ایابن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی لوٹنا کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ہے، اور اسم کے بعد جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو ضمیر مجرور متصل آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ الفاظ کا انالیسس کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں ترکیب کی طرف۔ تو انا جو ہے حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے۔ جب بھی حروف مشبہ بالفعل آئیں گے ان کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر جو ہے وہ جملہ بھی ہو سکتی ہے، اور شبہ جملہ یعنی جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں جی کیا ہوا ہے۔ تو الینا جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور اس کے بعد ہے ایابہم جو کہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور ایابا کی نسب بتا رہی ہے کہ یہ انا کا اسم ہے، لہٰذا انا کا اسم جو ہے وہ مؤخر ہے، اور انا کی خبر جو کہ شبہ جملہ یعنی جار مجرور ہے وہ مقدم ہے۔ تو انا اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ ترجمہ کریں گے ہم اس آیت کا۔ بے شک الینا ہمارے ہی پاس، ایابہم ان کا آنا ہے، یعنی ان کا آنا ہوگا۔ اس کے بعد آخری آیت جو ہے اس سورہ مبارکہ کی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے ثم ان علینا حسابہم۔ ثم حرف عطف ہے، پھر انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، علی حرف جر ہے، نا ضمیر مجرور متصل ہے، حسابہ اسم ہے، ہم ضمیر مجرور متصل ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں تو ثم عاطفہ جیسے میں نے کہا، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل جب بھی آئے گا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی۔ علینا جار مجرور کا مجموعہ ہو کر خبر مقدم ہوگی انا کی، اور حسابہم جو ہے یہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہو کر انا کا اسم مؤخر ہو گیا۔ انا اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف ہو گیا، اور پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ جملہ تعلیلیہ ہو گیا۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں اس آیت کا تو کچھ یوں بنے گا، پھر ہمارا ہی کام ان سے حساب لینا ہے، یعنی بے شک ہم پر ہی ان کا حساب ہے، یعنی ہمارے ہی ذمے ان کا حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب فرمائے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اور آسان حساب کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا مانگ رہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالی جائے گی۔ مفہوم پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے اس حدیث کا۔ اس کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو اگنور کیا جائے گا، اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اور اسے پاس کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ آسان حساب ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اگر جس کا حساب شروع ہو گیا تو فقط ہلاکا، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لے، ہماری جو تھوڑی بہت چھوٹی موٹی نیکی ہیں ان کو قبول فرمائے، ان کو اپریشیٹ کرے، ہماری بڑی بڑی خطاؤں کو، ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اگنور کر دے، اور ہمیں جنت میں داخل فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہنی چاہیے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 26 بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے، اور آیت نمبر 26 کے ساتھ ہی ہماری سورۃ الغاشیہ جو ہے اس کا بھی اختتام ہو گیا ہے، اور ایک ہی رکوع تھا اس سورہ مبارکہ کا۔ اب ہم آخر میں اس سورہ مبارکہ کا اتھینٹک ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ لفظی ترجمہ لکھا ہوا ہے، کیا تیرے پاس ڈھانپ لینے والی کی خبر پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے، تھک جانے والے، تصلیٰ نارا حامیہ، گرم آگ میں داخل ہوں گے،
تسقا من عین آنیہ، وہ ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر ضریع سے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے کچھ فائدہ دے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش۔ فی جنت عالیہ، بلند باغ میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ اس میں بےہودگی والی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک بہنے والا چشمہ ہے۔ فیہا سرور مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہیں۔ واکواب موضوعہ، اور رکھے ہوئے آب خورے ہیں۔ ونمارق مصفوفہ، اور قطاروں میں لگے ہوئے گو تکیے ہیں۔ وزرابی مبثوثہ، اور بچھائے ہوئے مخملی قالین ہیں۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے؟ وإلی السماء کیف رفعت، اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسے بلند کیا گیا۔ وإلی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے نصب کیے گئے۔ وإلی الارض کیف سطحت، اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی۔ فذکر، پس تو نصیحت کر۔ انما انت مذکر، تو صرف نصیحت کرنے والا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، تو ہرگز ان پر کوئی مسلط کیا ہوا نہیں ہے۔ الا من تولی و کفر، مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا۔ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اسے اللہ عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب۔ ان الینا ایابہم، یقیناً ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ان کا حساب ہے۔ تو الحمدللہ جی، سورۃ الغاشیہ کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت ساری چیزیں ریوائز ہوئی ہوں گی، اور بہت ساری نئی چیزیں آپ کے علم میں آئی ہوں گی۔ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ ہر نئے لیکچر میں مزید آسان سے آسان کر کے آپ کے سامنے بات کو پیش کیا جائے۔ دعا کیجیے گا میرے لیے، اور اپنے لیے بھی، اور ہم سب کے لیے بھی، کہ اللہ تعالی ہم سے قرآن مجید کے حوالے سے جو کام لے رہا ہے اس کو قبولیت بھی عطا فرمائے، اور اسے ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اجازت چاہوں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔